الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یوں ہے: اور اے میرے محبوب، یہ آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، یعنی فرما دیجیے کہ روح میرے رب کا امر ہے، اور جو اس میں سے تمہیں علم عطا کیا گیا ہے مگر وہ بہت تھوڑا ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ 11 دن ہم نے روح کے متعلق اسی آیت کے حوالے سے حضرت شاہ محی الدین ویلوری قادری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام حضرت سید عبداللطیف ہے، تو اس نام سے معروف ہے کہ سید شاہ محی الدین، تو روح کی انہوں نے 10 جو تشریحات کی ہیں، تصریحات یا تشریحات حضرت شاہ محی الدین ویلوری قادری نے، تو وہ ہم نے سیکھی ہیں اس تھوڑے سے علم میں۔ تو روح کے متعلق ایک تفصیلی جو جتنی استطاعت تھی اس کا ایک تفصیلی جائزہ لیا، تو ہمیں اس بات کا معلوم ہوا روح مکمل طور پر باشعور ہے، یعنی روح میں مکمل شعور ہے۔ بے شک وہ خود جو روح ہے، کیفیت اور عینیت کیسی ہے، کہاں ہے، شکل کیا ہے، اس سے ورا ہے، پاک ہے، اس کی کوئی شکل نہیں، معلوم نہیں ہو سکتا اس کی رنگت کیسی ہے، اس کی بو کیسی ہے، شکل کیسی ہے، اس کی کنسسٹنسی کیسی ہے، مایا ہے، کیا ہے، کہاں رہتی ہے، لیکن ہے باشعور۔ تو علم ہے اس کو ہر چیز کا، جسم کی ہر حرکات و سکنات کا، اور ہے بھی جسم میں ایک ہی، جیسے اللہ وحدہ لا شریک ہے، امر ربی ہے۔ تو یہ جو بات میں نے کی نا، کیفیت اور عینیت، اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ ہمیں معلوم نہیں ہو سکتا کہ روح کی حقیقت کیا ہے اور اس کی حقیقی کیفیت وجود کیا ہے، اور یہ کہ وہ کہاں ہے، کہاں نہیں ہے، کیا اس کا ایک ہی جگہ ٹھکانہ ہے، وہاں سے سیٹلائٹ کی طرح کنٹرول کر رہی ہے، یا پورے جسم میں ہے۔ صرف اعضاء کی حرکت اور دماغ کا جو شعور ہے، اس کی تحریک، اس کی زندگی اور اس کی موجودگی کا پتہ دیتی ہے، اس دلیل ہے اس کی، انسان کی حرکات و سکنات دلیل ہے کہ اس میں روح ہے۔ جب جسم انسانی سے روح کا رشتہ منقطع ہو جاتا ہے، جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے ہاسپٹل میں، تو ہم کہتے ہیں کارڈیو پلمونری اریسٹ۔ تو اصل تو موت کی جو وجہ ہے، اب یہ ہر ایک موت میں لکھتے ہیں، چاہے وہ نیچرل ہو، چاہے وہ ایکسیڈنٹل ہو، چاہے وہ کینسرس ہو، کسی طرح کی بھی ہو، تو وہ ایک ہی لکھتے ہیں کہ کاز آف ڈیتھ کارڈیو پلمونری اریسٹ۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس کی وجہ سے یہ زندگی ہے، چاہے وہ جس وجہ سے بھی یہاں سے پرواز کی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، کہ سیپریشن آف سول فرام باڈی، یہ جنرل اپلائی صحیح ہوتا ہے۔ البتہ یہ بھی ٹھیک ہے کہ چونکہ پھیپھڑے، سانس کی آنی جانی اور دل کی دھڑکن روح کا پتہ دیتی ہے کہ ہے،
ٹھیک ہے، جب یہ اریسٹ ہو گیا ہے تو روح جو ہے وہ پرواز کر گئی ہے۔ تو جسد خاکی جو کل تک متحرک اور باشعور تھا اب بے حس ہو گیا ہے، مرنے کے بعد غیر متحرک ہو گیا ہے اور بے شعور ہو کر رہ گیا ہے، بے شعور ہو جاتا ہے موت پر۔ کسی شاعر کی زبانی ہے، کیا خوب کہا ہے، وبال دوش ہے وہ جسم جس میں روح نہیں، عزیز راہ میں کاندھے بدلنے لگتے ہیں۔ کندھا دینے کے، جب روح نہیں رہتی تو لوگ اٹھا کے اس کو دفنانے کے لیے قبرستان لے جاتے ہیں، چارپائی پہ اس کو بندے اٹھاتے ہیں، اور جسم جو ہے جب روح نہیں ہے تو یہ بڑا ثقیل ہو جاتا ہے۔ روح کا پتہ نہیں وزن نہیں ہے، معلوم بھی نہیں ہے، اس سے جسم ہلکا پھلکا رہتا ہے، بہت کمزور بندہ بھی بہت بھاری لگتا ہے۔ چار بندے اٹھاتے ہیں، وہ وبال دوش یعنی کندھا، دوش ہوتا کندھا، وبال مصیبت بن جاتی ہے، وبال دوش ہے وہ جسم جس میں روح نہیں، عزیز راہ میں کاندھے بدلنے لگتے ہیں۔ کلمہ شہادت جناب تسی چکو، ایک رسم ہے، ثواب ہے، اس کو بھی ثواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے۔ کندھا دینے کی رسم کا تذکرہ کیا ہے شاعر نے، وبال دوش ہے وہ جسم جس میں روح نہیں، عزیز راہ میں کاندھے بدلنے لگتے ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔